بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اجعلنی من المہتدین۔ او اللہ، میک می among those who are rightly guided۔ پیارے دوستو، خوابوں کی دنیا ایک رازوں بھری دنیا ہے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خوشی دیتے ہیں اور کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں خوف زدہ کر دیتے ہیں، جیسے کہ موت کا خواب۔ کیا آپ نے کبھی خواب میں خود کو مرتے ہوئے دیکھا ہے یا کسی عزیز کی موت کا منظر؟ آج ہم بات کریں گے خواب میں موت دیکھنے کی نشانیوں اور ان کی تعبیر کے بارے میں۔ کیا یہ خواب واقعی موت کی علامت ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور راز چھپے ہوتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، خواب سب کے ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ان کی تعبیر بھی سب تک پہنچائی جائے۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیے۔ میں ہوں آپ کی آپی جویریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ دوستو، فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی تفصیلی تعبیر آپ کو بتائی جاتی ہے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ہم آپ کو آج کے دن کا وظیفہ بتاتے ہیں اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور لاسٹ میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے، تو سب ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اور اجتماعی دعا کا حصہ بھی ضرور بنا کریں۔ تو سب سے پہلا خواب ہمیں اقرا بہن کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں خود کو آف وائٹ کپڑوں میں پریگننٹ دیکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اور میری امی بھی ساتھ ہوتی ہیں، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ خود کو آف وائٹ کپڑوں میں حاملہ دیکھنا اور امی کا ساتھ ہونا، یہ ایک خوشخبری اور نیک شگن ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی اہم معاملے میں بہتری آنے والی ہے، جیسے شادی کی طرف پیش رفت، کوئی نئی ذمہ داری جو آپ کے لیے باعث عزت ہو، کسی نیک عمل یا نیت کی تکمیل کا ہونا، اور ماں کی دعاؤں سے مشکل آسان ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ خواب دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، نماز اور دعا کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں، صدقہ دیں اور والدہ کا دل خوش رکھیں۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دوسرا خواب ہمیں زخرف ریاض کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں خود کو سیدھے آسمان کی طرف جاتے دیکھا ہے، پھر بادلوں میں غائب ہو کر واپس نیچے زمین کی طرف لوٹ آنا کی تعبیر بتا دیں۔ یہ خواب روحانی طور پر بلندی، عزت، ترقی اور اللہ کی قرب کی علامت ہے۔ آسمان کی طرف سیدھا جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی روحانی مقام اور دنیاوی ترقی حاصل ہوگی، لیکن پھر بادلوں کی طرف غائب ہو کر واپس زمین پر آ جانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بلندی وقتی ہو سکتی ہے یا کوئی آزمائش، عاجزی یا ہوشیاری کی تنبیہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں زمین سے جڑا رہنا چاہیے۔ یعنی یہ خواب ایک طرف کامیابی اور روحانی ترقی کا اشارہ ہے تو دوسری طرف صبر، عاجزی اور حقیقت پسندی کی نصیحت بھی ہے۔ یہ خواب نفع، آزمائش اور اللہ کی طرف رجوع کی علامت ہے۔ نیکسٹ خواب ہمیں آیا ہے کچن وتھ تسلیمہ کی آئی ڈی سے اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں اپنے بڑے ابو کو میرے گھر میں دیکھا ہے اور ان کا چہرہ بہت ہی بھیانک دیکھا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتی ہوں اور پھر دیکھا ہے کہ میرے ماموں جو اس دنیا میں اب نہیں ہیں، وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ لوگ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں جو دروازے کے باہر ہوتے ہیں۔ وہ گھبرا کر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ مجھے لے جائیں گے اور مجھے ان سے بچاؤ، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔ تسلیمہ مرحوم بزرگ یعنی نانا، دادا یا ماموں کو دیکھنا، یہ خواب اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ کوئی روحانی بے چینی یا خاندانی معاملات میں رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ یہ خواب اوورآل آپ کا اچھا خواب نہیں ہے، تو صدقہ ضرور کریں۔ جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کو سنیں بھی
اور بلند آواز میں یعنی کہ تلاوت کو آپ ٹی وی پر یا ریڈیو پر لگا کر گھر میں جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو بار بار سنیں اس کو۔ اس کے علاوہ نیکسٹ خواب ہمیں ویون کی آئی ڈی سے آیا ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ خواب میں گھوسٹ دیکھنے کی تعبیر بتا دیں۔ خواب میں بھوت دیکھنے کی تعبیر جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی ایسا خوف، پریشانی یا پچھتاوا ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ ممکن ہے آپ لاشعوری طور پر کسی بات سے ڈر رہے ہیں۔ تو سورۃ ناس، سورۃ فلق اور آیت الکرسی روزانہ پڑھیں۔ 3 بار سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ گھر میں اذان لگایا کریں اور سورۃ بقرہ کی تلاوت بھی سنا کریں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، ان خوابوں کی طرف کہ جن میں موت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پہلا خواب ہے اپنی موت دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مر گیا ہے اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا رہے ہیں تو اکثر اوقات یہ خواب کسی نئے آغاز، گناہوں سے توبہ اور روحانی تبدیلی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر خواب میں تدفین ہوتی ہے تو یہ کسی اہم تبدیلی یا اختتام کی علامت ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ خواب ہے والدین یا بزرگوں کی موت دیکھنا۔ یہ خواب بظاہر تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ خواب ان کی صحت میں بہتری یا آپ کے ان سے تعلق میں تبدیلی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ آپ کی اندرونی بے چینی کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ہمارا تھرڈ خواب ہے جنازہ دیکھنا یا اس میں شریک ہونا۔ ایسا خواب اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ جلد کسی ذہنی یا جذباتی بوجھ سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اگر جنازہ کسی انجانے شخص کا ہو تو یہ کسی خفیہ اندیشے یا بے چینی کی نشانی ہوتا ہے۔ فورتھ خواب ہے مردوں کو زندہ دیکھنا۔ اگر خواب میں آپ کسی مردہ شخص کو زندہ دیکھیں اور وہ خوش ہو تو یہ خوشخبری اور روحانی سکون کی علامت ہے، لیکن اگر وہ ناراض یا خاموش ہو تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے یا کوئی دینی ذمہ داری پوری کرنی باقی ہے۔ ہمارا ففتھ خواب ہے خون آلود لاش یا خود کو زخمی حالت میں مردہ دیکھنا۔ یہ خواب کسی خطرے یا بڑے نقصان کا اشارہ دے سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ صدقہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا کریں۔ پیارے دوستو، خواب میں موت دیکھنا ہر بار حقیقی موت کی علامت نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یہ خواب ہماری روحانی کیفیت، ذہنی حالت یا زندگی میں آنے والی بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ اگر آپ ایسا کوئی خواب دیکھیں تو گھبرائیں مت، بلکہ صدقہ دیں، توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور اللہ سے ہدایت مانگیں۔ اللہ ہمیں ہر بری تعبیر کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارے خوابوں کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج فرائیڈے ہے، جمعے کا دن فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ اس دن میں ایسے اوقات آتے ہیں جن میں کئی کی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان۔ اس لیے جمعے کے دن خصوصی وظائف اور اجتماعی دعائیں بہت مؤثر اور فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں۔ آج کے دن جمعے کے دن جو ہے کثرت سے درود پاک پڑھیں، کم از کم 100 بار، یا وسیع یا رزاق 313 مرتبہ یہ وظیفہ کریں۔ رزق میں کشادگی اور پریشانیوں سے نجات کے لیے مجرب عمل ہے، تو آج کے دن یہ ضرور کریں۔ اب ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پیاری سی دعا، تو سبھی دعا کا حصہ بن جائیے۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز بندے آج جمعے کے بابرکت دن تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں کوتاہیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں دل کا سکون، رزق میں برکت اور ایمان کی پختگی عطا فرما۔
جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ، اہل و عیال اور تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرما، ہمیں سیدھی راہ پر چلا اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل سے اسے لائک کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ایک سبسکرائب ہمیں خوشی دیتا ہے، اور آپ کا شیئر کسی اور کے دل کو سکون دے سکتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ خوابوں کی دنیا آپ سے کبھی دور نہ ہو۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اگر آپ نے بھی کوئی خواب دیکھ رکھا ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔